بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ دیکھا کہ آپ مصلاح عبادت پر مشغول مناجات تھیں اور آپ نے مصلے کے پیچھے ایک طبق رکھا ہوا ہے جس میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے پدر بزرگوار کی آواز سنی تو آپ اپنے مصلے سے اٹھیں، بابا کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں سلام دیا اور محبت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، بیٹی کیسا مزاج ہے؟ آپ نے عرض کیا، بابا فضل خدا سے اچھی ہوں۔ اس کے بعد وہ طبق لا کر آپ علیہ السلام کے اور حضرت علی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے آپ کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ جناب فاطمۃ الزہرا نے عرض کیا، اے ابو الحسن کیا بات ہے؟ آپ علیہ السلام مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں، کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مگر آپ نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ بھی میرے اس قول و قسم کی صداقت پر شاہد ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، پھر یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ ایسا خوشبودار کہ آج تک کسی کھانے میں ایسی خوشبو محسوس نہیں ہوئی۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت علی علیہ السلام کے کندھے پر رکھا اور شاید فرمایا، اے علی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اس دینار کا بدلہ ہے جو تم نے مقداد بن اسود کو دے کر ایثار سے کام لیا تھا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، سورہ آل عمران۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، اے علی، اس خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں اس وقت تک نہ اٹھانے کا ارادہ فرمایا ہے جب تک تمہیں حضرت زکریا کا رتبہ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مریم کا رتبہ عطا نہ فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، کلما دخل علینا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، سورہ آل عمران 37۔ جب بھی زکریا مریم کے پاس محراب میں داخل ہوتے تو قرآن کے پاس رزق پاتے، کھانا وغیرہ۔ کشف الغمہ 2:24 تا 29، بحار الانوار 43 تا 59، حدیث 51۔ کیا مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کی غرض سے روانہ ہوئے۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر رک گئے اور دستک دی، پھر کہا، السلام علیکم۔ جواب میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی سلام کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جناب فاطمۃ الزہرا نے عرض کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر آ جائیں۔ پھر پیغمبر خدا نے فرمایا، کیا میں اور جو میرے ساتھ ہے ہم دونوں اندر آ سکتے ہیں؟ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس مکہ اور روپوش نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر کے پلو سے اپنے سر کو ڈھانپ لو۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے چادر کے پلو سے اپنے سر کو ڈھانپا، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سلام کا جواب دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، اب آپ چلے آئیے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا،
تو کیا میں اور میرا ساتھی دونوں چلے آئیں؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا جی ہاں، آپ دونوں آ جائیں۔ جابر کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور میں بھی ان کے پیچھے گھر میں داخل ہوا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا چہرہ زرد ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی۔ جناب فاطمہ الزہرا نے عرض کیا یا رسول اللہ، بھوک کی سختی سے یہ حالت ہو گئی ہے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے وہ ذات جو بھوکوں کو سیر کرتی ہے اور کمی کی تلافی کرتی ہے، فاطمہ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر فرما۔ جابر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس وقت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے چہرے پر خون کی سرخی نمودار ہو گئی اور وہ پہلے کی طرح حشاش بشاش ہو گئیں۔ بحار الانوار 2372 جلد 53۔ اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اٹھیں اور جو کچھ برتن میں ہے اسے باہر نکالیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ سے ارشاد فرمایا کہ بیٹی اٹھو اور وہ کاسا نکال لاؤ۔ جناب فاطمہ الزہرا اٹھیں اور وہ کاسا اٹھا لائیں جس میں سرید تھا اور اس میں سے خوشبو مہک رہی تھی، اور اس کاسے سے جناب رسول اللہ، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے 13 دن تک مسلسل کھایا۔ ایک دن ام ایمن نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں اس کھانے کو دیکھ لیا تو پوچھا شہزادے یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ کھانا ہم کئی دنوں سے کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر ام ایمن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں اور بولیں اے بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو میں آپ سے اور آپ کے بچوں کے کھلانے سے دریغ نہیں کرتی، پھر اس کھانے کے کھلانے میں آپ علیہ السلام نے مجھ سے کیوں دریغ کیا؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مروت میں آ کر اس کھانے میں سے تھوڑا سا ام ایمن کو بھی دیا، جس کے بعد اس پیالے کا کھانا ختم ہو گیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی، اگر تم نے اس میں سے ام ایمن کو نہ کھلایا ہوتا تو تم اور تمہاری ذریت تا قیامت اس میں سے کھاتی رہتی اور ختم نہ ہوتا، مگر وہ پیالہ اب بھی ہمارے قائم کے پاس موجود ہے اور قائم آل محمد اسے لے کر اپنے ذمہ میں ظہور کریں گے۔ بحار الانوار 4372 حدیث 55۔ اے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر جفا کر سکتا ہوں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ان کا بیان ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 10 دن بعد میں اپنے گھر سے نکلا تو اتفاقاً سر راہ حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ جب ان کی نگاہ مجھ پر پڑی تو فرمایا سلمان، تم نے بھی بعد وفات رسول اللہ مجھ پر ظلم کیا۔ میں نے عرض کیا یا مولا یا ابوالحسن علیہ السلام، یہ ممکن ہی نہیں کہ میں آپ پر ظلم کروں۔ بات صرف اتنی ہے کہ مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اثر اور حزن و ملال طویل ہو گیا اور اس لیے آپ حضرات کی زیارت سے محروم رہا اور حاضر خدمت نہ ہو سکا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سلمان، اچھا اب میرے ہمراہ گھر چلو، دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کرتی ہیں اور تمہیں جنت کا ایک تحفہ دینا چاہتی ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان۔
من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاطع البرہان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکہ ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد